السلام علیکم۔ آج کی جو بات ہے وہ خاص بلکہ ایک واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا ہے اور باپ کی شان میں ہے۔ آپ ضرور اس کو ایک بار سنیں، کیونکہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی کچھ احساس ہوگا۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میرا باپ میرا مال بغیر میری اجازت کے خرچ کر لیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لے کے آؤ، کسی کو بھیجا اور ایک شخص اٹھتا ہے، وہاں سے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے فلاں تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا کام آ گیا؟ مجھے یاد کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے تیری، اس کے لیے تجھے بلا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ یہ بات اس کا باپ یعنی بزرگ سنتے ہیں کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے اللہ کے رسول کے پاس گیا، تو دل میں بہت زیادہ دکھ ہوا اور انہوں نے چند اشعار پڑھے۔ اشعار عربی میں ہیں، انہوں نے دل میں سوچے، پڑھے نہیں، دل میں کچھ باتیں کہی اشعارن، کیونکہ عربوں میں اشعار کا پہلے بہت زیادہ کریز تھا۔ تو انہوں نے چند اشعار دل میں کہے، نہ زبان سے ادا کیے، بس دل میں کہے، زبان سے ادا نہیں کیے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین فرشتہ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ آپ ان کا میٹر جب سلجھا رہے ہیں وہ بعد میں سلجھائیے، سب سے پہلے یہ کہیے، یہ پوچھئے ان بڑے میاں سے، ان بزرگ سے کہ آپ نے جو شعر پڑھا ہے وہ اشعار سنا ہے آپ کو، اور آپ ان اشعار کو سنیے۔ تو جیسے وہ بزرگ نے آ کے سلام کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم نے گھر سے نکلتے وقت کہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگے صحابی، اللہ کے رسول آپ حق ہے اور اللہ کے رسول ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، میں نے وہ اشعار اپنی زبان سے بھی نہیں کہے بلکہ دل میں اٹھے اور دبا لیا، زبان سے ادا میں نے نہیں کیے، اور آپ کو معلوم پڑ گیا وہ اشعار؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے بتایا۔ تو کہنے لگا کہ واقعی آپ اور آپ کا رب سچا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اشعار سناؤ۔ تو ان بزرگ نے وہ جو اشعار پڑھے ہیں، ہم آپ کو ان کا پہلے ان اشعار کو عربی میں آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی آپ کو میری ناچیز کی زبانی سے ترجمہ بھی انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ آپ پہلے عربی میں وہ اشعار سنیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں، دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ فَغَدَوْكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلِيكَ وَتَنْهَلُ
وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي إليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تروا حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو کا میرے بیٹے. تو دیکھا آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو اردو کے سب سے بڑے ماہر اور بڑے زاہد اور اردو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب. انہوں نے ان اشعار کو پڑھا اور اب میں ان کے ترجمے سے ان اشعار کو میں آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ کرتا ہوں ہندی میں. آپ لوگ سنیے. انہوں نے کہا سب سے پہلے انہوں نے جب یہ اشعار پڑھے تو اللہ کے رسول کی آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور بزرگ نے فرمایا بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا تو ہم نے اپنے آپ کے لیے خود کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تھا. تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے خود گرم ہواؤں سے لڑا. تجھے برفانی راتوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو رات دیکھا نہ دن اپنی ہڈیوں کو گلا دیا. تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا اور اپنے آپ کو بیل کی طرح جو موسم کا بیل ہوتا ہے اور وہ رات دن محنت کرتا ہے بیل کی طرح محنت کر کے اپنی انرجی سے تجھ کو سینچا. میری ہڈیوں کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں بھرا اور اب پھر تو پروان چڑھتا گیا جوان ہوتا گیا. تیری ہڈیاں مضبوط ہوتی گئی میری ہڈیاں کمزور ہوتی گئی. تیری کمر ایک دم سیدھی ہوتی گئی اور اس میں تناؤ آنے لگا اور میری کمر میں جھکاؤ پیدا ہو گیا. میری ٹانگوں سے جان نکل کر کے تیری ٹانگیں مضبوط ہونے لگی. میرے ہاتھ کانپنے لگے اور تیرے بازوؤں میں قوت آنے لگی. میں لڑکھڑانے لگا اور تو سیدھا ہو گیا. تو مجھے خیال آیا کہ جیسے کہ میں اس کے لیے اس کی زندگی بنانے کے لیے تڑپتا تھا دعائیں مانگتا تھا اور رات بھر جاگتا تھا. اب یہ بھی بڑا ہو گیا ہے اس کی ہڈیوں میں طاقت آ گئی. اب یہ میری بھی خدمت کرے گا. تو یہ خیال جیسے آیا تو مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے تو بڑھاپے نے کھا لیا لیکن جب جوانی نے تجھے رنگ بھرا میں نے اپنا رنگ تجھ میں بھر دیا. جب میں کمزور ہوا بڑھاپے کی وجہ سے اور تیرے اندر جو ہے قوت آئی اور اب آج تو مجھے میری آنکھیں کمزور ہوئی آنکھوں میں دھندلا پن آ گیا اور تیری آنکھیں مضبوط ہوئی اور تو آج مجھے یوں گھورنے لگا جیسے کہ میں ایک نوکر ہوں. تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی اور مجھے تو یہ احساس ہو گیا کہ میں باپ ہی نہیں ہوں بلکہ تیرا نوکر ہوں.
نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی سکون سے کھلا دیا جاتا ہے، لیکن میں تو یہ غیرت کرنے لگا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں بلکہ تیرا ایک نوکر ہوں، اور اس طرح سے جو ہے اپنی 30 سال کی محنت پر میں نے پانی پھیر دیا، اپنے جسم کو قبرستان بنا دیا، خوشیوں کو اس لیے میں نے لٹا دیا کہ تو پروان چڑھے، اور آج تو اس طرح کا ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ اچھا تو مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیتا، تو مجھے اپنا پڑوسی ہی سمجھ لیتا کہ جس سے کہ کم سے کم پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، وہ اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے، لیکن تو نے تو مجھے اس سے بھی گرا ہوا سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے یہ ترجمہ ختم ہوا اشعار کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ان بزرگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا واقعہ پورا سن رہے تھے۔ ان بزرگ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا چہرہ مبارک، تو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنسو جو ہے نا داڑھی بھر چکی ہے، سینے پر جو ہے نا آنسو ٹپ 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 گر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گربان پکڑا اور سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ جی ہاں، اپنے جن کے ماں باپ زندہ ہے اور جن لوگوں کو نصیب میں ماں باپ کی سیوا ملی ہے، ان سے بہت عاجزانہ گزارش ہے، بہت ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ قدر کرے اس بات کی کہ ان کے پاس ماں یا باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ورنہ ہم جیسے بد نصیب نہ ہو جانا۔ جی ہاں، دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو ملے اور وہ ان کی ایسی خدمت نہ کرے جیسا ان کا حق ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہ ہو۔ جی ہاں، ماں باپ جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ان کی خدمت میں کمی نہ کرے، بالکل اس کی کوشش کرے کہ اپنے ماں اور باپ کی سیوا میں کوئی کمی نہ کرے۔ جی ہاں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہے۔ قرآن میں تو اس کا لفظ آیا ہے اف، اگر کوئی اس سے بھی چھوٹا ورڈ ہوتا جو ماں باپ کی انسلٹ کے لیے، تو اس سے بھی اللہ حرام کر دیتے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسے تمہارے اوپر بچپن میں انہوں نے رحم کیا، تم بھی ان کے بڑھاپے کی حالت میں ان پر رحم کرو، اور ان سے سخت کلامی مت کرو، یعنی ان کی آواز سے اونچی آواز میں بات مت کرو، بلکہ نرم گفتگو کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، اور ان کی خدمت کرو، ان کی بری بات کو بھی جھڑک کر جواب مت دو اور اف بھی مت کہو، بلکہ قولن کریمہ کا یہاں پہ مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتنی نرمی سے کہ اگر کوئی بات ہم کو ناگوار بھی گزرے، ہم کو بری بھی لگتی ہے، ہمارے خلاف ہے، تب بھی ان کو اس کا احساس نہیں ہونے دینا ہے کہ بیٹے کو ناگوار گزر رہی ہے، میری بات بری لگ رہی ہے۔ یہ انداز میں بات کرنے کو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کو کہا گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جن کے ماں اور باپ زندہ ہے وہ اپنے ماں باپ کی اور رشتہ داروں کی خیر خواہی کریں گے، اور اپنے خاص طور سے ماں باپ کی سیوا ویسی کریں گے جیسا انہوں نے بچپن میں ہماری کی ہے۔ میں اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائے، تاکہ اس کے ذریعے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ماں اور باپ کی
सेवा करने वाले बन जाए और उनको अपना नस्बुल ऐन बना ले। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।